لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف ایک دن آئے گا تو ان سب کو بتائے گا اور ان کو ندامت ہوگی، ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے قافلے کے جو ارسلوا واردہم فادلی دلوہ، میں پورا قصہ نہیں سنانا چاہتا، جو اس میں ہمیں ایک سبق ملتے ہیں وہ بتانا چاہتا۔ نکالا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، اوپر یہودا کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا تھا۔ بڑے بھائی وہ روزانہ صبح آتے تھے اور ان کو کھانا اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے تھے، اسے وہ کھا لیتے تھے۔ تو جب وہ قافلے والوں نے ان کو دریافت کیا تو بھائی پہنچ گئے، کہا یہ تو ہمارا غلام ہے۔ یہاں سے یوسف کا صبر شروع ہوتا ہے، بلکہ گھر سے نکلتے ہی نہیں کہا یہ میرے بھائی ہیں اور مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں، آپ میری مدد کرو، خاموش۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چند کوڑیوں میں اپنے بھائی کو بیچ دیا جس کی انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اب صبر کی کہانی چلتی ہے۔ صبر اسلام میں وہ درجہ رکھتا ہے جو ہمارے جسم میں پانی درجہ رکھتا ہے۔ پانی کو نکال دو جسم سے تو ڈی ہائیڈریشن ہو کر موت واقع ہو جاتی۔ صبر کو لائف سے نکال دو تو زندگی مر جاتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، زندگی مردہ ہو جاتی ہے۔ صبر اتنی بڑی صفت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، کہا جائے گا چلو جنت کو، تو سامنے بیریئر پر فرشتے کھڑے ہوں گے، بھئی آپ لوگ کدھر آ گئے ہو؟ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کبھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، کہا ہمارا حساب کوئی نہیں، اللہ نے بغیر حساب کے کہا ہے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ تو بیریئر ہٹا کر کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، بے شک صبر والوں کا یہی بدلہ ہے، چلیے تشریف لے جائیے، آپ کا کوئی حساب نہیں۔ وہاں عزیز مصر کے گھر میں پلے، پروان چڑھے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، ان کے حسن کو دیکھ کر اس کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی۔ اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ صبر تو چل ہی رہا ہے، اب تقوی کا امتحان آیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی تھا، وراودته امرأة العزیز عن نفسه، کہ مصر کے گورنر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ کتنا خوفناک اس وقت منظر تھا۔ راودته التی هو فی بیتها، کہ وہ زلیخا کے گھر میں تھے، باہر نہیں تھے، گھر میں تھے، اور اس نے گھر کے دروازے لاک کر دیے، اور پھر اس نے کہا آ بھی جاؤ، حیت لک 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 حیت لک، اس لفظ کو 9 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ زلیخا کی دعوت میں اتنی طاقت تھی، اس طاقت کو بتانے کے لیے ایک ایسا لفظ لائے جس کو 9 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تقوی آ گیا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا تو کیا کرتے ہو؟ کہا دامن بچا کے گزر جاتا ہوں۔ کہا یہ گناہوں کے کانٹے
اور لوگوں کے غلط رویوں کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، الجھنے کے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل جانا یہ تقوی ہے۔ وغلقت الابواب، دروازوں پہ تالے لگا دیے، ہیت لک قال معاذ اللہ، آگے ان کا جواب ہے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ دروازے تک دوڑ لگاؤں، آگے تو ایڈا بڑا تالا ہے، وہ میرے بس میں نہیں، وہ تیرے بس میں ہے۔ دروازے پر پہنچے، تالے کھل گئے، جتنے دروازے، ابواب کئی دروازے ہیں، پتہ نہیں کتنے تھے، وہ سارے ٹوٹتے چلے گئے اور وہ آگے نکل گئے۔ پیچھے سے زلیخا نے ہاتھ مارا تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، تو اس نے فوراً پینترا بدلا، کہا اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ شہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی کہ دیکھ لو پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو یہ عورت مجرم ہے، اگر آگے سے قمیض پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس نے خامد نے دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ سب تیری شرارت ہے، یہ سب تیرا مکر ہے، اور تم عورتوں کا مکر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ پھر اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے قید میں ڈال دیا اور چپ کر کے قید میں چلے گئے، اور کئی سال قید میں رہے، کوئی حرف شکایت نہیں، صبر چل رہا ہے، صبر چل رہا ہے، صبر چل رہا ہے۔ 2 قیدی آ گئے، انہوں نے اپنے خواب سنائے، آپ نے تعبیر دی، جو تعبیر سچی نکلی، ایک قتل ہو گیا، ایک بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہوا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا 7 سنبلات خضر وأخر یابسات و7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، 7 گائے موٹی تازی کو 7 پتلی پتلی گائے کھا گئیں، اور 7 سٹے گندم کے ہرے بھرے، 7 خشک۔ کہنے لگے مجھے خواب کی تعبیر دو اپنے درباریوں سے۔ قالوا اضغاث احلام، یہ ہمیں دماغ کا خیال ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ جو قیدی چھوٹ کے آیا تھا اور اس نے خواب سنایا تھا، انہوں نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اب مجھے جیل خانے بھیجے، میں اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یوسف علیہ السلام ظلماً قید ہیں، بے گناہ۔ وہ کہتا ہے کہ افتنا فی 7 بقرات، یہ ہمیں خواب کی تعبیر تو دو، تو یہ ریئیکشن ہونا چاہیے، دفع ہو جاؤ، مجھے تم نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے، میرے اوپر سختی کر رہے، میں تمہیں تعبیریں دوں، میں نہیں دیتا۔ یہ انسان فطرتاً کرتا ہے۔ پھر صبر آیا، ان کو تعبیر دی جنہوں نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عبرا ودبرا وبشرا، 3 کام کیے۔ صرف انہوں نے تعبیر پوچھی، تعبیر تو بتائیں، تو انہوں نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، اور بشارت بھی سنائی۔ اس نے صرف تعبیر پوچھی، انہوں نے پورا قضیہ سنا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط ہوگا، تو تم اپنی گندم کو بچا کے رکھنا، ساری دنیا میں قحط پھیل جائے گا، پھر اگلے 7 سال کے بعد بارش ہوگی اور ملک سرسبز ہو جائے گا۔ یہ ظالم حکمران کو جو ان پہ ظلم کر رہا ہے اس کو تعبیر دے رہے ہیں۔ صبر سامنے آ گیا، تو اس نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس، تو انہوں نے کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، زلیخا کی بدنامی ہو گئی تو عورتوں نے تانے دیے، غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی،
تو اس نے کیا کیا، ایک محفل سجائی کھانے کی، تو پہلے پھل پیش کیے، تو سب کو ان کو ایک پھل سیب دیا یا جو بھی دیا، اور چھری دی۔ جب وہ اس کو کاٹنے لگیں تو زلیخا نے کہا یوسف سے باہر آؤ۔ وہ پردے سے نکلے تو ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چلنے لگیں اور انہیں احساس نہیں ہوا۔ ایسا حسن تھا۔